اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، جیسے کہ احسن بھائی نے تعارف بھی کرایا کہ آج کی جو میری آپ سے گفتگو ہوگی اس کا جو ٹاپک ہے وہ از سیکولر اکانومی فیشسٹ۔ اب یہ جو ٹاپک ہے تھوڑا سا ٹرکی ہے، یا آپ کہہ لیں کہ ٹیڑھا ہے، تو تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ اس کو ہم کمپریہینڈ کریں کہ یہ ٹاپک سے مراد کیا ہے اور یہ ٹاپک میں نے کیوں چوز کیا، کیونکہ اس کے پیچھے ظاہر ہے ایک بنیاد ہے اور ایک مقصد ہے۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس سیکولر اکانومی فیشسٹ، تو ہم تین بیسکلی الفاظ جو ہیں جس کا یہ مرتب ہے، جو ٹاپک ہے، ایک سیکولرزم ہے، ایک اکانومی اور ایک فیشزم ہے۔ اب سیکولرزم کے بارے میں میرے سے پہلے جو مقررین آئے انہوں نے کافی گفتگو کی، اور امید ہے کہ سیکولرزم کیا ہے یا اس کے خد و خال کیا ہیں یہ تو ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اور بنیادی طور پہ اگر ہم ان نٹ شیل بات کریں تو ہم جب سیکولرزم کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے نظام سے ہم نے خدا کی ذات کو نکال کے باہر رکھ دیا، اور ایک گاڈ لیس سوسائٹی کی کریشن جو ہے وہ سیکولرزم کی ڈیفینیشن ہے۔ تو اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم آگے بڑھیں تو اگلا لفظ جو میں نے اپنے ٹاپک میں یوز کیا وہ اکانومی کا ہے۔ تو جب ہم ایک سیکولر اکانومی کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ نیچرلی ایک اکنامک اور فائنینشیل سسٹم کو جوڑ رہے ہیں، اور بائی ڈیفالٹ جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ وہ نظام ہوگا فائنینشیل یا اکنامک جس میں سے پھر خدا کی ذات یا خدا کے بتائے ہوئے قوانین کو ہم باہر نکال دیں گے۔ تو جو بھی وہ اکنامک اور فائنینشیل سسٹم ہوگا وہ اللہ کے تابع نہیں ہوگا، جو کہ آج کا ہمارا نظام ہے، جس کے اوپر ابھی ہم اور کھل کے بات کریں گے۔ اس کے ساتھ جو تیسرا لفظ فیشزم کا ہے وہ تھوڑا سا یونیک ہے، اور شاید آپ کے لیے بھی ایک سوچنے کی وجہ بنے کہ اس اکنامک سسٹم کے ساتھ فیشزم کیسے جڑی ہوئی ہے، کیونکہ فیشزم جب ہم سوچتے ہیں تو اس کی تو امپریشن کچھ ظلم، انتہا پسندی، اور ایک آٹوکریٹک سسٹم، ایک فیوڈل سسٹم جو کہ ماضی میں رہا، اس سے ملتی ہے۔ لیکن یہی وہ ٹاپک کی بنیاد ہے جو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اس پہ ہم بلڈ کریں گے، اور یہ اس کی ایسنس ہے۔ یہ وہ ایک بہت خوبصورت لبادے میں ایک ڈائن ہے جو دور سے بہت اٹریکٹیو لگتی ہے، لیکن جب یہ آپ کے قریب آتی ہے تو حقیقتاً یہ آپ کا خون پی رہی ہوتی ہے، اور عموماً ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ وہ غلامی ہے جس کے اندر ہم ہنسی خوشی جاتے ہیں، اپنی زندگی کے 14-18 سال پڑھائی میں محنت کر کے تو اپنے آپ کو خود اس غلامی کے اندر پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد عمومی طور پر پوری زندگی اس غلامی کے اندر ہی گزار دیتے ہیں، اور یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم غلام تھے۔ حقیقتاً جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ ایک کنٹرولڈ سسٹم کے تحت ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اس نظام اور فیشزم کو جوڑا ہے، اور اس کو اب ہم آگے کھولتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا جی، سیکولرزم کی ہم نے بات کی اور وہ تو میرے خیال میں کافی حد تک کور ہو چکا ہے، لیکن ہم سیکولرزم کے ساتھ ہی اس اکنامک نظام کی بات کرتے ہیں جو سیکولرزم کا پارٹ اینڈ پارسل ہے، جس کو ہم کیپٹلزم کہتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ کسی کو بھی کوئی ڈاؤٹ ہوگا کہ آج جس نظام کے تحت، جس اکنامک یا فائنینشیل نظام کے تحت ہم جی رہے ہیں وہ کیپٹلزم کا نظام ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو کیپٹلسٹ نظام ہے یہ اس وقت ورلڈ ڈومیننٹ ہے۔ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ ایک کمیونسٹ نظام بھی تھا اور ایک ڈیفرنٹ ایک تہذیب آپ کے سامنے تھی، رشیا تھا، چائنا کا تھا، لیکن وہ بھی اب آہستہ آہستہ ڈائیگریس کر کے تو کیپٹلزم کے اوپر شفٹ کر گئے ہیں، اگر کمپلیٹلی نہیں تو پارشلی۔ لیکن جو اسپرٹ ہے سارے دنیا کے نظاموں کی، جس کے اندر پریڈومیننٹلی جو سسٹم رائج ہے وہ ہے ماڈرن بینکنگ سسٹم کا۔ تو یہ جو پورا نظام ہے یہ ہے تو سارے کا سارا کیپٹلسٹ، اور کیپٹلزم کے تحت ہی اس وقت ہم اکنامک اور فائنینشیل سسٹم کے اندر جی رہے ہیں۔ تو جب ہم کیپٹلزم کی بات کرتے ہیں تو کیپٹلزم کے ساتھ جو چیز جڑی ہوئی ہے وہ ماڈرن بینکنگ سسٹم ہے۔ تھوڑا سا میں کیپٹلزم کے اوپر اور بات کروں گا۔ دیکھیں، جب ہم نے کہا کہ یہ وہ اکنامک نظام ہے جو اللہ اور اللہ کے قوانین کو یا شریعت کو اپنے اندر سے نکال دیتا ہے، تو پھر ایک چیز تو واضح ہے کہ اس کے اندر خدا خوفی کا ایلیمنٹ یا انسانیت کی بھلائی کا ایلیمنٹ تو موجود نہیں ہے۔
آج جب ہم کیپٹلزم کو دیکھتے ہیں اور خاص طور پہ ہم ویسٹ کے کیپٹلزم سسٹم کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جو چیز بڑی واضح نظر آتی ہے، جو لوگ بہت عرصہ یورپ امریکہ سے کام کر کے واپس آتے ہیں ان کے مزاج کے اندر بھی یہ چیز نظر آتی ہے، وہ ہے خود غرضی اور سیلف انٹرسٹ، اور یہی بنیاد ہے کیپٹلزم کی۔ یہ تقریباً 17 سینچری میں اس کانسیپٹ نے جنم لیا، اور ایڈم اسمتھ جو کہ ایک بڑے مشہور آپ کہتے ہیں فادر آف کیپٹلزم یا اکنامکس، تو ہی از دا ون جس نے یہ سارے سسٹم کی ایک فارملائز شکل سامنے رکھی ہے کتاب کی صورت میں۔ تو کیپٹلزم کی بنیاد یہ ہے کہ آپ نے اپنے معاشی مفاد کو دیکھنا ہے اور اس کے اندر پروفٹ میکسیمائزیشن کرنی ہے۔ اس کے اندر انسانیت یا خدا خوفی یا نیک نیتی کی امپورٹنس نہیں ہے، اس کے اندر ایک فری مارکیٹ، ایک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ، اور اس کے اندر پوری جد و جہد چاہے وہ انسانوں کی ہو یا باقی ریسورسز کی ہو، اس کا صرف ایک مقصد ہے، وہ یہ ہے پروفٹ میکسیمائزیشن یا اپنے مفاد کا بیسٹ انٹرسٹ۔ تو جب ہم اس سوچ سے آگے بڑھتے ہیں تو ایک چیز تو ضرور اس نظام میں آتی ہے، وہ ہے خود غرضی، اور یہی وہ کیپٹلزم کا نظام ہے جس نے اس خود غرضی کے ماحول کو جب اور فارملائز کیا تو آپ کو جو چیز نظر آتی ہے وہ ان کا ایک پرفیکٹ ویپن ہے۔ میں ٹول کہتے کہتے رک گیا، لیکن ویپن زیادہ مناسب لفظ ہے، اور وہ ویپن ہے ماڈرن بینکنگ سسٹم کا۔ ایک طرف خود غرضی، اور یہ ذہن میں آپ نے خاکہ رکھنا ہے، ایک طرف خود غرضی کا ایک ماحول ہے جس کے اندر امریکہ میں، یورپ میں انڈسٹریل ریولوشن آئی، باقی جو ڈیولپنگ اکانومیز تھی یہاں سے بھی ایگرو بیس سے شفٹ ہو کے سسٹم جو ہے وہ انڈسٹریل ایک انوائرمنٹ کی طرف جا رہا تھا، پھر سروس انڈسٹری آئی، ایک کارپوریٹ کلچر آیا۔ اب کارپوریٹ کلچر میں عموماً جو لوگ واقف ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہوتا ہے۔ یہ کٹ تھروٹ کمپٹیشن کیا ہے؟ جب آپ ایک کارپوریٹ کا بات ہوتے ہیں تو آپ کی سینئر مینجمنٹ اپنے مشن سٹیٹمنٹ میں ڈیفائن کرتی ہے کہ جی ہمارا سب سے پہلا انٹرسٹ ہے کہ اپنے شیئر ہولڈرز کی پروفٹ میکسیمائزیشن، اس کے بعد اپنے امپلائیز، اس کے بعد اپنے کسٹمرز اینڈ سو آن۔ اچھا، اس کا ایک اچھا لبادہ اڑنے کے لیے کچھ جو بڑی انٹرنیشنل کارپوریٹس ہیں وہ ایک سوشل رسپانسبلٹی پروگرامز کو بھی انٹروڈیوس کرتی ہیں۔ یہ وہی ہے جس طرح خالد صاحب عموماً اگزامپل دیتے ہیں کہ ایک فحاشہ عورت جو ہے وہ بھی چیریٹی ضرور کرتی ہے اپنے دل کی تسکین کے لیے کہ میں نے بھی کوئی نیکی کا کام کیا، لیکن بہرحال یہ ایک کلچر ہے۔ اس کلچر کے اندر جس سسٹم نے یا جس ٹول نے اس کو زیادہ منظم کیا وہ ماڈرن بینکنگ سسٹم ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اصل میں جس چیز نے اس نظام کو طاقت دی وہ یہ ماڈرن بینکنگ سسٹم تھا۔ اور اس نے طاقت کیسے دی؟ دیکھیں، خود غرضی کا بیک گراؤنڈ تو تھا، اس کے بعد ہم ایک مخصوص ٹولے کی بھی بات آگے جا کے کریں گے جس نے اس سسٹم کو اور زیادہ ڈیولپ کیا، لیکن اس خود غرضی کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کے لیے ماڈرن بینکنگ سسٹم کریٹ کیا گیا۔ اور یہ سسٹم کیا کرتا ہے یا یہ کیسے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرتا ہے؟ یہ جو موجودہ بینکنگ سسٹم ہے یہ آپ کو طاقت دیتا ہے کہ آپ پیسہ کریٹ کر سکتے ہیں آؤٹ آف تھن ایئر، یعنی کہ ہوا کے اندر آپ بیٹھ کے پیسہ کریٹ کر سکتے ہیں۔ بات بڑی عجیب سی لگے گی لیکن ہم اس کے اوپر بات کریں گے، حقیقت ایسی ہی ہے۔ بہت ٹیکنیکل تو میں جان بوجھ کے نہیں ہونا چاہتا، لیکن کچھ آپ کو ٹیکنیکل مارکرز چھوڑ جاؤں گا ان لوگوں کے لیے جو فردر ریسرچ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، اس بینکنگ سسٹم کے پیچھے جو بنیاد ہے اس کو کہتے ہیں فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم۔ اور فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم کیا کرتا ہے؟ آسان الفاظ میں یہ ایک نظام ہے جو پیسے کو ملٹیپلائی کرتا ہے، یا اس کو منی ملٹی پلائر بھی کہتے ہیں۔ یہ تقریباً 17 سینچری میں ایک گروپ تھا جو کہ یہودی تھے بائی اوریجن، یہ ایک فیملی تھی، گروپ بھی نہیں تھا، اور اس فیملی کا نام ہے راٹ چائلڈز۔ یہ راٹ چائلڈ فیملی بیسیکلی منی لینڈرز تھے بائی پروفیشن، اور انہوں نے ایک نظام منی لینڈنگ کا سٹارٹ کیا جو آہستہ آہستہ گرو کرتا ہوا فائنلی 19 سینچری میں ماڈرن بینکنگ سسٹم کی جس نے شکل لی۔ اچھا، یہ بڑا ایک پرٹیکولر گروپ ہے، اور ذہن میں رکھنا ہے کہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہودی ہے، ان کو اشکنازی جیوز کہتے ہیں، اور ان کا اور پیچھے جائیں گے تو تعلق کچھ خازرائٹ ٹرائبز جو سینٹرل ایشیا کے ان سے جڑتا ہے، لیکن ابھی ہم یہ ایک واسٹ ٹاپک ہے اس پہ نہیں جائیں گے۔
لیکن یہ جو راٹ چائلڈس تھے یہ انسٹرومنٹل تھے اس نظام کو ڈیولپ کرنے میں. میں آپ کو تھوڑا سا اس سے پہلے لے جانا چاہتا ہوں, اور آپ کو اگر یاد ہو ہسٹری کے لیسن میں, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ایک واقعہ ہوا جیروسلم میں, جب ٹیمپل ماؤنٹ یا مسجد اقصیٰ کا جو کمپاؤنڈ تھا, جو اس وقت ظاہر مسجد کی وہ شکل نہیں تھی, ان کی اپنی عبادت گاہ تھی, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں آئے اور وہاں منی لینڈرز پھٹوں کے اوپر کرنسی کا کاروبار کر رہے تھے, اور انہوں نے غصے میں آ کے ان کے جو پھٹے یا جو بھی ان کا وہ جو پلیٹ فارم تھا اس کو اٹھا کے نیچے پھینکا, بڑا ہی لڑائی جھگڑا ہوا, اور وہاں پہ پراپر ایک جو ہے نا وہ لڑائی کا ماحول کریٹ ہو گیا. یہاں پہ دو چیزیں پک کرنے کی ہیں. وہ لوگ جو وہ کاروبار کر رہے تھے وہ بھی وہی یہودی تھے, جو ان کا نیچر آف ورک تھا وہ بھی منی لینڈرز کا تھا, اور یہی وہ گروپ ہے جو آگے جا کے ہمیں راٹ چائلڈس کی شکل میں یورپ کے اندر اور جرمنی کے اندر دوبارہ سے عروج پاتا ہوا نظر آتا ہے. یہ وہ ہسٹری کے ڈاٹس ہیں جو آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں. اب انٹرسٹنگلی یہ میں کچھ لنکیجز اس لیے دینا چاہ رہا ہوں کیونکہ ان چیزوں کی ریلیونس ہے. وہ جو ان کے پلیٹ فارم یا جو پھٹے جن کے اوپر وہ پیسے کا کام کر رہے تھے, جن کو اٹھا کے پھینکا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے, ان پلیٹ فارمز کو یا اس جو ٹھیا تھا اس کا نام تھا بانکو, اور اس سے ہی آج کی جو ماڈرن اصطلاح بینکنگ کی ہے وہ اوریجنیٹ ہوتی ہے. تو یہ پوری لنکیج ہے جو ہسٹری سے ایک تسلسل میں آ رہی ہے, لیکن ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے. ہمیں یہ چیز بڑی اٹریکٹیو, بڑی ایک انٹلیکچوئل اور بڑی ویل ایجوکیٹڈ ٹائپ کی نظر آتی ہے, لیکن حقیقتاً اس کا تعلق ہسٹری میں بہت دور تک جاتا ہے. اچھا, یہ وہ گروہ تھا جو کہ انسٹرومنٹل تھا اس وقت کی رومن جو حکومت تھی ان کو ورگلانے میں, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سو کالڈ ان کے مطابق کروسیفیکیشن ہوئی, ہمارے مطابق ان کو اٹھا لیا گیا. ٹاپک اتنا سینسٹیو ہے, اتنے گہرے مفاد جڑے ہوئے ہیں اس گروہ کے, اور اس کی ہم آج آگے جا کے ابھی ماڈرن شکل بھی دیکھیں گے کہ اس وقت کے نبی کو, ریکگنائز نبی کو بھی نہیں انہوں نے چھوڑا, کیونکہ اپنے مفاد فائنینشیل انٹرسٹ جو تھے وہ جڑے ہوئے تھے. اور جنہوں نے ورگلایا وہ بھی پادری تھے. یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس اللہ کا علم نہیں تھا یا علم غیب نہیں تھا, سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی فائنینشیل انٹرسٹ اتنے امپورٹنٹ اور سپریم تھے کہ انہوں نے اس وقت کے نبی کو بھی نہیں بخشا. آگے آ جاتے ہیں. 3 امریکی پریزیڈنٹ, 2 اسیسینیٹ ہوئے, ایک کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوا, خاص طور پہ ابراہم لنکن اور آپ کا جو دوسرا تھا کینیڈی, ایگزیکٹلی, اور ایک جس پہ اٹیمپٹ ہوا وہ پریزیڈنٹ جیکسن. یہ تینوں, 2 جو قتل کر دیے گئے, کینیڈی اور ابراہم لنکن, تینوں کی اسیسینیشن کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ نظر آتا ہے. یہ اس وقت کے بینکنگ سسٹم اور کرنسی سسٹم کو اپوز کر رہے تھے, اور یہ انسٹرومنٹل تھے اس نظام کو انسٹیٹیوشنلائز ہونے سے روکنے کے لیے. ان تینوں نے آواز اٹھائی, ان تینوں نے اپوزیشن دکھائی ایک فیڈرل ریزرو کے سسٹم کو یا ایک سینٹرل بینکنگ سسٹم کو منظم ہونے سے امریکہ میں, اور تینوں 2 اسیسینیٹ ہو گئے, ایک کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی لیکن فیل ہو گئی. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پورا معاملہ ہے یہ بہت سیریس ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ نظام چلا رہے ہیں, اور شاید ہم لوگ تو اس کو لائٹر موڈ میں یا اس کو اتنا نہ لے, لیکن دیکھیں ان کا پورا نظام جس کے اندر پاور سینٹر ان کے پاس ہے اس وقت دنیا کی, ہم کہتے ہیں کہ جو ہڈن ہینڈز ہیں جو دنیا کی باغ ڈور سنبھالے ہوئے ہیں, تو وہ جو باغ ڈور سنبھالے ہوئے ہیں اس کے لیے جو ان کے پاس ٹول ہے, جس کو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جو ویپن ہے اس کیپٹلسٹ سسٹم کا جو کہ ایک سیکولر بیسس کے اوپر کریٹ کیا گیا, وہ آج کا ماڈرن بینکنگ سسٹم ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. 1913 اس ساری اپوزیشن کے باوجود بھی وہ گروہ کامیاب ہوتا ہے, اور 1913 میں پہلا فیڈرل ریزرو بینکنگ سسٹم امریکہ کے اندر قائم ہو جاتا ہے.
جس کو ہم فیڈرل ریزرو کہتے ہیں، جو آج بھی موجود ہے. آپ کو انٹرسٹنگلی یہ بات بتاؤں، شاید کچھ کو پتہ بھی ہو، مجھے تو بہت عرصے بعد اپنی بینکنگ کیریئر کے یہ بات پتہ چلی کہ امریکہ کا جو فیڈرل ریزرو ہے یہ کوئی حکومتی ادارہ نہیں ہے، یہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے، اور اس کو 8 پرائیویٹ بینک اون کرتے ہیں، اور ان 8 پرائیویٹ بینکس کے پیچھے پرائیویٹ انڈیویجولز ہیں جو اس کو اون کرتے ہیں. یعنی اس وقت امریکہ کا جو پورا فائنینشیل سسٹم اور منی پرنٹنگ کا سسٹم ہے وہ چلا رہا ہے اور اون کرتا ہے ایک پرائیویٹ کمپنی. اب اس کی آپ امپیکٹ ذرا دیکھیں. پوری دنیا کی ریزرو کرنسی US ڈالر ہے، اور اس US ڈالر کا کنٹرول اور میکینزم سارا اس ایک پرائیویٹ کمپنی کے پاس ہے، جس کے پیچھے پرائیویٹ فیملیز ہیں، اور وہ فیملیز پریڈومیننٹلی جوئش ہیں. اور یہ وہی فیملیز ہیں جو راٹ چائلڈز کے تانے بانے جب پھیلے اور جب امریکہ میں پاور شفٹ ہوا انگلینڈ سے، تو ان کو یہاں پہ سیٹل کیا گیا اور ان کو پاور سینٹرز میں کریٹ اور انٹروڈیوس کیا گیا. نام چینج کر لیے، اصطلاحیں چینج ہوئی، کیونکہ یاد رکھیں اس وقت کا امریکہ پریڈومیننٹلی کرسچن تھا اور کیتھولک کرسچن تھا، اور وہ اینٹی جیو تھے، اس لیے اپنے نام کی جگہ دوسرے ناموں سے فیملیز کو انٹروڈیوس کیا. لوگ وہی ہیں، گروہ وہی ہے. بہرحال فیڈرل ریزرو بن گیا اور امریکہ کے اندر یہ سسٹم رائج ہو گیا. پوری دنیا کی ریزرو کرنسی US ڈالر ہے. پوری دنیا کی کموڈٹیز، آئل، گولڈ یا باقی میٹل جو ہیں وہ ڈالر میں ٹریڈ ہوتے ہیں، کسی اور چیز میں ٹریڈ نہیں ہوتے ہیں. کسی بھی سٹیج پہ اگر امریکہ کا ڈالر فیل ہوگا تو سسٹمیٹکلی گلوبل اکانومی میلٹ ڈاؤن ہو جائے گی. اس لیے آج ساری دنیا اور خاص طور پہ جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ امریکہ کا سسٹم فیل ہو چکا ہوا ہے، اس کو سپورٹ کرتے ہیں تاکہ وہ نہ ڈوبے، کیونکہ وہ ڈوبے گا تو پوری دنیا کی اکانومی ڈوبے گی. یہ ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے. لیکن بہرحال یہ ہمارا ابھی ٹاپک نہیں ہے، ہم واپس آتے ہیں. اچھا جی، یہ جو گروپ تھا اس نے فیڈرل ریزرو بنانے کے بعد اپنی پاور کو کنسالیڈیٹ کیا. جس چیز نے ان کی پاور کو کنسالیڈیٹ کرنے میں ہیلپ کی وہ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 ہے. اگین یہ بات عجیب سی لگے گی کہ ورلڈ وار 1 اور 2 کا اس گروہ سے کیا تعلق ہے. پھر وہی بات ہے کہ اگر آپ ہسٹری میں جائیں گے، تھوڑا جن کو شوق ہے وہ ریسرچ کریں تو ان کو پتہ چلے گا کہ اکانومی کا بہت گہرا لنک تھا دونوں ورلڈ وار سے. بظاہر اکنامک ڈسپیرٹی تھی جس کی وجہ سے پھر ورلڈ وار 1 ہوئی یورپ کے اندر، اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں دوبارہ یورپ کے اندر، جس میں امریکہ نے اپنی انوالومنٹ دکھائی، اور اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا حصہ اور تعلق جو ہے وہ انہی منی لینڈرز یا بینکرز کا ہے جو کہ دونوں سائڈوں کو فائنینس کر رہے تھے جنگ لڑنے کے لیے. لیکن اگین یہ ایک ہسٹری کا ہے، اس پہ آپ خود ریسرچ کر سکتے ہیں. ورلڈ وار 1 اور 2 نے ان بینکرز کو کیسے ہیلپ کیا؟ بات یہ ہے ہمارے لیے اس وقت. دیکھیں، جس وقت ایک اکانومی میلٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے اور ایک گروہ جس کے پاس پیسے کی طاقت موجود ہے، دونوں طریقے سے، سونے کے ذخائر کے لحاظ سے یا نالج کے لحاظ سے کہ معاشرے میں پیسے کو کیسے ملٹیپلائی کر کے انٹروڈیوس کرنا ہے تاکہ لوگ اس کی حقیقت کو اون کر سکیں. یہ جو پیپر کرنسی ہے، میری جیب میں اگر 1000 روپے کا نوٹ ہے، میں ان بھائی صاحب کے پاس آتا ہوں، ان کو کہتا ہوں لیٹس سے یہ کسی اور یہ دبئی سے آئے ہیں، میں کہتا ہوں یہ 1000 روپے کا نوٹ لیں، یہ کہیں گے یہ کیا ہے؟ مجھے تو نہیں پتہ یہ کیا ہے، میں تو درہم کو جانتا ہوں، مجھے تو نہیں پتہ یہ کیا ہے. اس پیسے کے نوٹ کی حقیقت اتنی ہی ہے جب تک معاشرہ اس کو ریکگنائز کرے گا ہاں یہ پیسہ ہے. سو ان کے پاس یہ نالج اور کیپیسٹی تھی کہ انہوں نے پیسے کو عوام الناس کے لیے ریکگنائزیبل اور ایکسیپٹیبل بنایا. اور پیچھے جو نظام فیڈرل ریزرو کا کریٹ کیا وہ نظام یہ تھا کہ ان کی مشین میں جب 100 روپیہ ڈالیں گے تو دوسری طرف سے 1000 روپیہ نکلے گا. اس کی میکینزم اگین آج کا ہمارا ٹائم بھی نہیں ہے، اسکوپ بھی نہیں ہے، کمپلیکس معاملہ ہے، پھر کسی وقت اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن بنیادی طور پہ فیڈرل ریزرو کا یا بینکنگ سسٹم کا یا منی ملٹیپلائر جس کو ہم کہتے ہیں یا فریکشنل ریزرو بینکنگ، میں جان بوجھ کے اصطلاحیں یوز کر رہا ہوں تاکہ ریسرچ کرنے والوں کو ہیلپ ہو سکے.
اس کا بنیادی نظام یہی ہے کہ 100 روپیہ ڈالو مشین میں تو 1000 روپیہ نکلتا ہے. آپ کے آج سارے بینکس اسی طرح ہی چلتے ہیں. اس کو ریزرو ریشو بھی کہتے ہیں. یہ کمپلیکیٹڈ نام دیے ہوئے ہیں, فینسی طریقوں سے پریزنٹ کیا ہوا ہے, بڑے اچھے اچھے بینکر بڑی پڑھی لکھے باتیں کرتے ہیں, پیچھے حقیقتاً سب کو بیوقوف بنا دیں اور گلوبلی بیوقوف بنا دیں. تو بات یہ ہے کہ یہ عوام الناس نے کیونکہ ایکسیپٹ کر لیا ہے اور وہ خوشی سے بیوقوف بننا چاہتے ہیں, اس لیے یہ نظام چل رہا ہے. لیکن اس سے ہوا کیا ہے؟ جو طاقت ان کے پاس آئی ہے وہ پیسے کی آئی ہے اور پیسے کی کریشن کی آئی ہے. اب ہم چلتے ہیں اور تھوڑا سا اب سپیڈ اپ کرتے ہیں اپنی بات کو. دیکھیں پیسہ کریٹ یہ کس طرح کر رہے ہیں. جب یہ بینک کریٹ کرتے ہیں اور بینک کے اندر ایک تھوڑی اماؤنٹ آتی ہے جس سے لون دینے کے لیے ایک بہت بڑی اماؤنٹ, یعنی کہ اگر لاکھ روپے ہے تو 10 لاکھ بن جاتا ہے. جب یہ طاقت ان کے پاس موجود ہے تو پیسے کی یوٹیلائزیشن ان کے ہاتھ میں آ گئی. اب یہ پیسے کس کو لینڈ کریں گے وہ آپ سب کو پتہ ہے. ایک عام آدمی لون لینے جاتا ہے تو اس کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے, اور جب ایک انڈسٹریلسٹ لون لینے جاتا ہے تو اس کو کیسے کریٹ کیا جاتا ہے. معاشرے کے اندر جب ہم اکنامک ڈسپیرٹی کی بات کرتے ہیں کہ طبقے کریٹ ہو رہے ہیں, امیر امیر سے امیر تر ہو رہا ہے اور غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے, تو یہ آپ کا جو گفٹ ہے آپ کو یہ اس بینکنگ سسٹم نے دیا ہے جس کو ہم سب خوشی سے اون کرتے ہیں. یاد رکھیں ہم اون کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھلی جنگ ہے, لیکن ہم پھر بھی اون کرتے ہیں. پوری بنی نوع انسانیت اون کرتی ہے. سو بہرحال یہ وہ گفٹ ہے جو ہم نے ان کو دیا. جب ان کے پاس پیسہ کریٹ کرنے کی طاقت ہے تو پھر وہ اپنے مرضی کے لوگوں کو قرضے دیں گے. جب ان کے پاس قرضے آئیں گے تو وہ معاف بھی کر سکتے ہیں, جو کہ ہوتا بھی رہا ہے ہمارے ماضی میں. ہماری یہ پولیٹیکل ایلیٹ کیسے کریٹ ہوئی ہے؟ یہ اسی طرح ہی ہوئی ہے. یہ پولیٹیکل انڈسٹریلسٹ کیسے کریٹ ہوئے ہیں؟ یہ بڑے بڑے جاگیردار زمیندار کیسے کریٹ ہوئے ہیں؟ یہ اسی نظام کی ایک کڑی ہے. تو ایک طرف تو یہ پیسہ کریٹ کرتے ہیں اور اس پیسے کو اپنی مرضی کے مطابق ایلوکیٹ کرتے ہیں تاکہ ایک کلٹ کریٹ ہو, ایک ایسی رولنگ ایلیٹ کریٹ ہو جس کے مفاد اس نظام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور وہ رولنگ ایلیٹ پھر آپ کو اور مجھے کنٹرول کرنے کے لیے بیٹھتی ہے, اور وہ اس نظام کو آئرن فسٹ کے ساتھ ڈیفینڈ بھی کرتی ہے. تو اب رولنگ ایلیٹ کی ہم نے بات کی اور اس نظام کی ہم نے بات کی. تو اچھا یہ جو پیسہ ہے آپ یاد رکھیں کہ جب پیسہ کسی گروپ کے پاس یا کسی انڈیویجول کے پاس آ جاتا ہے تو پیسہ پھر خود طاقت بن جاتا ہے, اور جب وہ طاقت ان کے ہاتھ میں آتی ہے تو پھر وہ پیسہ کریٹ کرنے کا جو میکنزم ہے اس کے اوپر بھی حاوی ہو جاتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ پھر اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہی وہ 14 15 20 فیملیز ہیں اگر آپ پاکستان کی مثال لیں, یا وہی فارچون 500 کی وہ کمپنیز ہیں جو گلوبل لیول پہ لیں, یا وہی وہ 15 20 لوگ ہیں جن کے بارے میں فوربس میگزین کہتا ہے کہ یہ 20 لوگوں کی جو مالی جو سٹیٹس ہے وہ ایک طرف اور پوری دنیا ایک طرف. بل گیٹس, اسٹیو جابز, جیف بیسوس, سو آن, یہ سارے جو بڑے بڑے نام ہم لوگ اپنی بزنس سکولز کی اسٹڈیز میں لیتے ہیں یہ سارے اسی کا حصہ ہیں. تو ملک ریاض کہنے لگا تھا پر ڈرتا ہوں. بہرحال یہ کیسے بن گئے اوور نائٹ؟ اتنا پیسہ کدھر سے آ گیا؟ کوئی نوٹ چھاپنے کی مشین لگی ہوئی ہے. دیکھیں باتیں منطقی لیول پہ ہونی چاہیے, لاجیکلی ہونی چاہیے. یہ جو اندھا وار ویلتھ کریٹ ہوتی ہے تو ایسی ہی نہیں ہو جاتی ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. دیکھیں جب یہ طاقت آتی ہے تو یہ طاقت جو ہے پھر یہ ان مالکوں کو کریٹ کرتی ہے جو کہ اس نظام کے پھر محافظ بنتے ہیں, کیونکہ ان کے سارے انٹرسٹ اس نظام سے جڑے ہوئے ہیں. اگر وہ نظام بیٹھ جائے گا تو ان کی چاندی کیسے ہوگی؟ جب لوگوں میں اویئرنیس آ جائے گی, وہ خدا کو پہچاننا شروع ہو جائیں گے, وہ حریت کے جذبے سے سرشار ہو جائیں گے, وہ کہیں گے کہ جی ہم برابری پہ آتے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ نے تو ساری عیاشی کی ہوئی اور ہم یہاں فاقوں سے مر رہے ہیں؟ تو یہ سوچیں تو وہ نہیں لانا چاہتے نا. تو اسی لیے یہ انشور کرتے ہیں کہ وہ نظام. اب وہ نظام کیسے انشور ہوتا ہے؟ کبھی ڈکٹیٹر آ جاتا ہے, کبھی بادشاہ آ جاتا ہے, کبھی کرپٹ سیاستدان آ جاتے ہیں, یا ون پارٹی جو ہے وہ آپ کی ڈیموکریسی آ جاتی ہے, تو یا کبھی جوڈیشل مارشل لاء آ جاتا ہے. یہ میں دنیا گلوبلی پاکستان پہ آئیں گے ابھی تھوڑی دیر میں.
تو بہرحال یہ ڈفرینٹ اشکال ہیں جس کے اندر یہ پاور سینٹرز، جس کو میں کلٹ بھی کہتا ہوں، یہ پاور سینٹرز کریٹ کیے گئے ہیں، اس نظام کو بچانے کے لیے کیے گئے ہیں، اور اس ایلیٹ نے کیے ہیں جس کا تعلق میں نے حضرت عیسیٰ سے جوڑ کے لے کے آئے، اور 17 سینچری وہ راٹ چائلڈ فیملیز، اور اس کے بعد 19 سینچری فیڈرل ریزرو کی کریشن تک لے کے آیا ہوں. اور پھر آج کی جو شکل ہے وہ میرے خیال میں سب ہی اب ہم بڑی اچھی طرح فیل کر چکے ہیں کہ یہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. اچھا، یہ نظام کرتا کیا ہے؟ یہ پیسے کی کانسنٹریشن کو تھوڑے سے ہاتھوں میں جس کی ہم نے بات کی، یہ انفلیشن بھی کریٹ کرتا ہے. اچھا، یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. جب آپ 100 روپیہ ڈالتے ہیں اور 1000 روپیہ دوسری طرف سے نکالتے ہیں، تو کیونکہ پیسے کی سپلائی بڑھ رہی ہوتی ہے، تو وہ ایک بلا جس کا ہم نے نام سنا ہے افراط زر یا انفلیشن، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ چپکی ہوتی ہے. آج جو ایک گھر ہے وہ اگر 1 کروڑ کا ہے تو اگلے سال جو ہے وہ 1 کروڑ 10 کا ہوگا، پھر 20 کا ہوگا. یہی گاڑیوں کا ہے، یہی آٹے کا ہے، یہی چینی کا ہے. مطلب کبھی نیچے آتے بھی نہیں دیکھا، یہ اوپر کی طرف ہی جاتا ہے. چلو شارٹ ٹرم میں تو اپ ڈاؤن ہوتا ہے، لیکن لانگ ٹرم میں یہ چیزیں ساری اوپر ہی جا رہی ہیں، یہ جاتی رہیں گی. آپ کو اگین مبارک ہو، یہ گفٹ ہے بینکنگ سسٹم کا. جب تک سود کا نظام، بینکنگ سسٹم اور ڈیٹ کا نظام، یا فیڈرل ریزرو یا سینٹرل بینکس، جو بھی نام دے لیں اس کو، سب ایک جیسی ہیں، جب تک یہ نظام رائج ہے، انفلیشن یا افراط زر نکل ہی نہیں سکتی. یہ سسٹم کا پارٹ ہے، یہ اس مشینری کا انٹیگرل ٹول ہے. تو ہو کیا رہا ہے؟ انفلیشن کیا کر رہا ہے؟ ہم سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سارے بھیڑ بکریاں ہیں ان کے لیے. نظام چلانے والے وہ ہیں جنہوں نے سیکولرزم سے شروع کیا، کیپٹلزم پہ آئے اور بینکنگ سسٹم کو رائج کیا. یہ بینکنگ سسٹم جب افراط زر کریٹ کر رہا ہے، تو میں اور آپ جو ہیں وہ اس ٹرک کی بتی کے پیچھے دن رات بھاگتے رہتے ہیں اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنی اولاد کی بہتری کے لیے، ان کی ایجوکیشن، اپنا سر چھپانا. لیکن ہر سال پچھلے سے چیزیں مہنگی اور تنخواہ اتنی بڑھتی ہے نہیں بڑھتی. تو یہ ایک دوڑ ہے جس میں بلک آف دا ہیومینٹی جو ہے وہ مشقت کر رہی ہے، اور اس مشقت کا جو بینیفٹ اور جو کریم ہے وہ رولنگ ایلیٹ کھا رہی ہے. تو دیکھیں نا کتنا خوبصورت نظام بنایا. اسی لیے تو دیکھیں یورپ کی کیا زندگی، امریکہ کی کیا زندگی، کیا ان کی عیاشیاں فلموں میں دیکھتے ہیں ہم، کیا مطلب، اور کدھر ہم. تو یہ اسی طرح ہی ہے، کیونکہ یہ میرے اور آپ کی، اچھا صرف محنت تو ایک جگہ ہے، اس کے بعد معدنی ذخائر، اس کے بعد تجارت. یہ نظام جو فائنینشیل سسٹم کا ہے، یہ سارے ایسپیکٹس آف وہ کہتے ہیں نا کہ انڈسٹری یا سروسز پہ افیکٹ کرتا ہے. اچھا، اب یہ تو تھا ابھی تک لائٹر موڈ. اس کے بعد اس کو اور آرگنائز کیا انہوں نے عالمی مالیاتی ادارے بنا کے. اب یہ عالمی مالیاتی ادارے کیا ہیں؟ یہ ہم سب کے بڑے محبوب، ہمارے واقف، ہر حکومت جو آتی ہے وہ دوڑی جاتی ہے، وہ IMF ہے، ورلڈ بینک ہے. تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے نظام رکھا، اس کو اور زیادہ جب انہوں نے میچور کیا اور پرفیکٹ کیا، اور یہ اچیو کیا انہوں نے ورلڈ وار 2 کے بعد. ورلڈ وار 2 کے بعد ہی IMF اور ورلڈ بینک انڈر یونائٹڈ نیشنز کریٹ ہوا. اور یہ پھر وہ نظام ہے جو کہ پھر ملکوں کی سطح پہ، کیونکہ عوام کو انڈیویجولی تو مشکل ہے نا کہ ایک ادھر امریکہ میں یا کہیں بیٹھ کے تو کچھ فیملیز جو ہیں وہ کنٹرول کریں، اتنی بڑی 7 بلین کی دنیا کی پاپولیشن ہے. تو آسان طریقہ یہ ہے کہ وہاں اپنے پپٹ سے فوٹو کاپیز بٹھاؤ اور ان کو ٹاسک دو کہ تم نے اس نظام کی سسٹینیبلٹی کو انشور کرنا ہے، اور اس کے بعد نیچے ان کے وہی سسٹم رائج کرو جس میں وہ عوام جو ہے وہ بھاگ دوڑ کرے گی اور وہ جو ریسورسز ہیں ان کو دے گی. اس کا طریقہ یہ ہے قابو کرنے کا کہ ملکوں کو قرضے دے دو. ان کے لیے قرضہ دینا کیا مسئلہ ہے؟ 100 روپیہ ڈالا، 1000 روپیہ نکل آیا، ان کی کون سی جیب سے جا رہا ہے. اسی لیے دنیا کا جو سب سے بڑا مقروض ملک ہے وہ بھی امریکہ ہی ہے. دا ہائیسٹ لیول آف ڈیٹ ان دا ورلڈ از کیریڈ بائی US. تو یہ اسی لیے ہے کیونکہ، اور اچھا وہ کیسے چلتا جا رہا ہے؟ ویسے تو میں اور آپ قرضے لیں، ایک پوائنٹ پہ آ کے فلیٹ ہو جائیں گے، 10 بینکر آئیں گے ڈنڈے ماریں گے ہمیں. ان کا تو نظام چلتا جا رہا ہے، قرضے لیتے جاتے ہیں، جنگیں کرتے جاتے ہیں ساری دنیا. بائی دا وے یہ جنگیں بھی اسی لیے چلتی ہیں. تو اس لیے کیونکہ ساری دنیا کے ملک مل کے نا ان کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں ڈالر نیچے نہیں جائے گا، ہم ڈالر اور لیتے ہیں آپ سے، کیونکہ ڈالر کی اتنی ڈیمانڈ ہے. اور ہمارے جو عربی بھائی ہیں وہ ان کے بالکل کہتے ہیں نا کہ شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہیں
کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم تیل کسی اور کرنسی میں بیچیں گے نہیں, ہم صرف US ڈالر میں بیچیں گے. اسی طرح وہ افریقہ والے تھے, انہوں نے کہا سونا, چاندی, کاپر یہ سب بھی ڈالر میں ہی ٹریڈ ہوگا. سو سب نے مل کے ڈالر کو سہارا دیا ہوا ہے. اور وہ جو ہے وہ کہتے ہیں جی عیاشی, نوٹ چھاپتے جاؤ, نوٹ چھاپ کے جدھر مرضی کرنا ہے اس کو خرید لو, اس کو جو ہے وہ مروا دو, ادھر جنگ کر دو, عراق میں آ جاؤ, افغانستان میں آ جاؤ, ٹریلینز آف ڈالرز خرچ دیے. اپنے لوگ چیخ رہے ہیں کہ یار ہمارا ہیلتھ کیئر نہیں ہے, ہماری حالت خراب ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں جی سانوں تو کوئی پرواہ نہیں, کیونکہ پیسہ بنانے کی مشین لگی ہوئی ہے. اور وہ مشین کس طرح لگی ہے؟ پھر وہی بات آپ کو یاد دہانی کے لیے, سیکولرزم, کیپٹلزم, بینکنگ سسٹم. تو بس ہم آگے بڑھتے ہیں, بس ٹھیک ہو گیا. تو آپ کو میں 2-3 موٹی موٹی چیزوں کے بعد اس میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ یہ جو کلاس سسٹم کریٹ ہوا ہے اس کو بڑا اچھا کیپچر کیا ہے کتاب میں, اس کا نام ہے کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین. اس کے اوپر ہم نے کچھ پروگرامز بھی کیے ہیں. جان پرکنز کی یہ کتاب ہے, اور میں اس کو چھوٹی سی آپ کی اس کتاب کو لے کے اس کی ایک ماڈل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پاور کلٹ ہے یہ کس ماڈل پہ کام کرتا ہے, اور وہ ماڈل کیا ہے؟ اس میں 4 چیزیں ہیں: فیئر, ڈیٹ, انسفیشنسی اینڈ ڈیوائڈ اینڈ رول. فیئر ہمیں پتہ ہے, خوف, وہ ہم بھی دیکھ چکے ہیں, روز دیکھتے ہیں. قرضہ, آج پاکستان کا جو حال ہے, چاہے وہ عالمی مالیاتی اداروں کا قرضہ ہو یا FATF کی سامنے تھریٹ ہو, ہمارے آج بجٹ بن ہی نہیں سکتا قرضے کے بغیر. آپ کے ادارے چل ہی نہیں سکتے, آپ کی تنخواہیں دینے کی کیپیسٹی نہیں ہے جب تک آپ قرضہ نہیں لیں. انسفیشنسی کیا ہے؟ انسفیشنسی ہے عیاشی کرنے کی لت ڈالنا. تو یہ جان بوجھ کے لت ڈالتے ہیں. اپنے دیکھ لیں رولنگ ایلیٹ کو کہ یہ اتنے عیاش ہو جائیں کہ اس کے بعد یہ کہیں کہ اس عیاشی کے بغیر تو ہمارا گزارا نہیں ہے, چاہے ہمیں کرپشن کرو, چاہے ظلم کرو, بندے مرواؤ, جو کرنا ہے کرو, لیکن اپنی عیاشی ختم نہیں ہوگی. بھینسیں بیچ دو 4, لیکن باقی پروٹوکول اپنی جگہ. اینڈ ڈیوائڈ اینڈ رول, کہ ایک دوسرے کو ہمیشہ ان کو بٹا کے رکھو, تو ان کو اکٹھے نہیں ہونے دو. اکٹھے ہو گئے تو ہمارے لیے مصیبت کریٹ کریں گے. اب جلدی سے میں پاکستان کی طرف آتا ہوں, پھر کنکلوڈ کرتا ہوں. بہت ضروری ہے کہ ہم آنکھیں کھول کے سمجھیں کہ یہ سارا کچھ جو ہم نے بات کی یہ پوری طرح ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. دیکھیں پاکستان کی بھی ایک رولنگ ایلیٹ ہے, اس کے اندر سب ایک پرچم کے طرح. میرا ذہن تھا کہ میں آپ کے سامنے وہ پکچر, بڑی اچھی پکچر ہے, وہ بڑا سا ایک کھمبا ہے, اس کے نیچے سب کھڑے ہوئے ہیں, اس کے نیچے وردی والے بھی ہیں, جج بھی ہیں, سیاستدان بھی ہیں, بیوروکریٹس بھی ہیں, اور وہ جو جھنڈا ہے وہ امریکہ کا ڈالر ہے. تو اس پرچم تلے ہم سب ایک ہیں. تو یہ ہماری نا رولنگ ایلیٹ کی مثال ہے. دیکھیں ایبسلیوٹ پاور محاورہ ہے, ایبسلیوٹ پاور کرپٹس اینڈ ایبسلیوٹ پاور کرپٹس ایبسلیوٹلی. سو آپ کو میں اشارہ دے دوں کہ ایبسلیوٹ پاور جس کی پاس ہے اس ملک میں, وہ سب سے بڑا ضامن ہے اس نظام کو اس ملک میں برقرار رکھنے کے لیے. ایسی تو نہیں DHA بن جاتے اتنے اور بنتے جا رہے ہیں. ایسے ہی نہیں ہم فرنٹ اینڈ ایلائے تھے آن وار آن ٹیرر. ہمیں پتہ ہے نا حرام تھا, ہمیں پتہ ہے نا اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف ہم کافر کے ساتھ مل کے تو ہم نے یہ سارا کچھ کیا, لیکن مفاد جڑے تھے. وہ نظام اتنا طاقتور ہے, نبی کو نہیں چھوڑا اس نظام نے, جن کے مفاد جڑے تھے. تو پھر ہم عافیہ صدیقی کو باؤنٹی کی اس میں دیں گے نا. ایک کتاب ہے, عائشہ صدیقہ ایک رائٹر ہے, مجھے نہیں پتا کہ وہ حب الوطن ہیں یا نہیں ہے یا انڈیا کی ایجنٹ ہیں, کہا تو یہی جاتا ہے کہ انڈیا کی ایجنٹ ہے, لیکن انہوں نے ایک کتاب لکھ ماری, اس کا نام ہے ملٹری انک. اس میں انہوں نے جو ہے نا سارے یہ جو کاروبار ہیں ان کے وہ کھول کے رکھ دیے, ان کی لسٹیں پوری بنا دیں. یہ فوجی سیمنٹ ہے, تو یہ فوجی سیریل ہے, تو مطلب میں کمپنیوں کا نام لے رہا ہوں, میرا کسی ادارے سے کوئی اشارہ نہیں ہے, اور یہ پرائیویٹ کمپنی ہے. اور اسی طرح جو ہے نا فلانے ورکس آرگنائزیشن یا جتنی بھی ہیں, تو وہ انہوں نے یہ کتاب لکھ دی. پھر وہ ظاہر ہے وہ اینٹی اسٹیٹ ہو گئیں اور را کی ایجنٹ ہو گئیں, وہ بھاگ گئی بیچاری. بہرحال وہ کتاب پڑھنے لائق ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے جس کی میں آپ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. اچھا, دھلا ہوا کوئی بھی نہیں ہے, اس پرچم تلے ہم سب ایک ہیں. جاتی عمرہ بھی بنتے ہیں, پاناما لیکس بھی ہوتی ہیں, سرے پیلس بھی بنتے ہیں, تو پھر وہ جج بھی دیکھے جاتے ہیں جو الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں اپنے آفس میں بیٹھ کے. تو سارے ایک ہی نظام کو انشور کرتے ہیں کیونکہ سب کے مفاد جڑے ہوئے ہیں.
مجھے اور آپ کو آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. اور دیکھیں جس وقت ان کا نظام تھریٹن ہوتا ہے تو یہ بندے بھی اٹھا لیتے ہیں. اسی لیے مسنگ پرسنز آپ کے ملک میں ہیں نا، 3,000 3,500 مسنگ پرسنز ہیں. وہ کبھی جرنلسٹ کو گھر پہ جا کے مارتے ہیں، کبھی اس کو متی جان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، پھر پولیٹیکل اسیسینیشنز بھی ہوتی ہیں. تو جب بھی سسٹم خطرے میں ہوگا ان کا، کون سا سسٹم؟ سیکولرزم، کیپٹلزم، بینکنگ سسٹم. جب بھی یہ خطرے میں ہوگا یہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ آئیں گے. ود ان آئرن فسٹ دے ول انشور کہ یہ نظام نہ چینج ہو. اور اس کے اندر جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ایک وہ بڑا گروپ ہے جو 17ویں سینچری سے لے کر 19 سینچری تک، اس کے نیچے پپٹس ہیں جو آپ کے ملک میں، ہم سب کے ملک میں یا باقی ساری دنیا کے ملکوں میں حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو رولنگ ایلیٹس ہیں، جس کو میں کلٹ کہتا ہوں. اور یہ اپنے مفاد کو بچانے کے لیے جس وقت اس رولنگ ایلیٹ میں سے کوئی ایسا ہوا جس کو کوئی زیادہ بخار چڑھا حریت کا یا اس کو کوئی دین کی سمجھ میں آ گئی تو وہاں پہ پولیٹیکل اسیسینیشن ہو جاتی ہے، ٹیک اوور. یہ جو میں نے کتاب کی ریفرنس دی اس میں ایک نہیں درجنوں ملکوں کی مثالیں دی ہوئی ہیں کہ جہاں پہ جب کوئی خودداری کا جذبہ جاگتا ہے تو یہ کس طرح اس کو نیوٹرلائز کرتے ہیں، چاہے اس کے لیے جنگ ہی کیوں نہ پڑنی پڑے. آپ کی افغانستان اور طالبان والی حکومت ایک اچھی اگزامپل ہے آپ کے سامنے. ورنہ سوال پوچھیں نا یہ کیوں آئے تھے؟ ایک اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے پورے ملک کے اوپر حملہ کر دیا. اپنی ایک اسیسینیشن اسکواڈ بھیج دیتے، وہ 4-6 مہینے میں کہیں سے پکڑ کے مار دیتی. ٹھیک ہے، تو پورے ملک پہ انویڈ کرنے کی نظام. تو یہ سارا خاکہ رکھنے کا آپ کے سامنے مقصد کیا تھا؟ جب تک اس نظام کو نہیں سمجھیں گے اور اللہ کی حاکمیت کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے یہ ہوتا رہے گا آپ کے ساتھ. اس وقت دو ہی کلیش ہیں، ایک اللہ کی فورسز ہیں اور ایک شیطان کی فورسز ہیں. یہ پورا نظام شیطان کا ڈپلوائے ہوا ہے اور وہ آپ کو اور مجھے کنفرمڈ کھڈ لائن لگانے جا رہا ہے. میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دی، امریکی ڈالر جس دن کریش ہوگا اور جن کے ہاتھ میں ہے وہ یوں کریش کریں گے اس کو. سو سسٹمیٹک میلٹ ڈاؤن آف گلوبل اکانومی ہوگی، لوگ ایک دوسرے کے گریبانوں پہ ہوں گے اور بوٹیاں نوچیں گے اپنی سروائیول کے لیے. اتنی طاقت ہے ان کے ہاتھ میں. تو ابھی بھی لیٹ نہیں ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نے خود اس بینکنگ سسٹم کو رائج کیا ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے کھلی بغاوت ہے. اگر ہماری وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے اندر وہ جو جذبہ ہے اور ہمارے اندر وہ جو حیا ہے اور ہمارے اندر وہ جو اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت ہے اور پھر بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے جو جنگ کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کو فروغ دیتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، تو پھر ہمارا یہی حشر ہونا چاہیے. تو مسئلہ سارا نظام کا ہے. جس وقت ہم اللہ کی حاکمیت ایکسیپٹ کریں گے اور اللہ کے بتائے ہوئے نظام جو کہ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ مت کہیں اس کو اسلامک اکنامک سسٹم، اس کو کچھ بھی نام دے لیں، اس کو آپ ڈیموکریٹک سوشلسٹ سسٹم جیسی کوئی چیز کہہ لیں، بٹ حاکم اللہ ہوگا، نظام اللہ کے بتائے ہوئے پیرامیٹرز کے تحت ہوگا. اس کو ایوالو کریں. قطعاً ہمیں 1400 سال پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ایوالو کریں، اس کو ماڈرن شکل میں لے کے آئیں، انسانیت کے ایٹ دا لیول رکھیں. جس وقت ہم یہ کر لیں گے اس وقت ہی ہماری بچت ہے. ورنہ یہ اس نظام سے کوئی خیر کی امید رکھنا میرے خیال میں بے وقوفی ہوگی. تو مقصد یہی تھا کہ آپ کے سامنے اس کی امپورٹنس اور اس کی خباثت کو کھول دیا جائے تاکہ پھر ہم ایک نئے نظام کی طرف مل کے کچھ جدوجہد کر سکیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.